عبد المطلب زندہ تھا، حضور کا دادا، اور حضور کی دادی بھی زندہ تھی۔ عبد المطلب جب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو حضور کی دادی کہتی کہ میں بڑی پریشان ہوں، میں بہت دکھیا ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتی تھی یہ ہماری بیوہ بہو یہ آمنہ ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، لیکن خوشبو استعمال کرتی ہے، بڑی سخت خوشبو لگاتی ہے۔ ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم خانہ کعبے کی والی ہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہیں بھی عزتی نہ ہو جائے۔ اسلام سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے بھی عرب کے لوگوں میں بھی بعض گھرانوں میں شرافت تھی، دیانت تھی، حیا تھی، غیرت تھی، شرم تھی، تمام چیزوں کو ان لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ تبھی تو حضرت کی دادی نے کہا کہ یہ بیوہ بھی ہے اور بہو بھی ہے اور خوشبو لگاتی ہے، عطر استعمال کرتی ہے۔ حضرت کی دادی نے اس وقت برا جانا جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ قرآن آ جانے کے بعد، نبی کے فرمان کے آ جانے کے بعد، آج کی بہن، آج کی بیٹی، آج کی عورت یہ نہیں سوچتی کہ مجھ پر کسی بدماش کی اگر نظر پڑے گی تو میرا کتنا نقصان ہوگا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کپڑا سادہ ہو، چال چلن سادہ ہو، تاکہ غلط کار لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی کہنے لگی خوشبو لگاتی ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا تو عورت ذات ہے، گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے؟ میں مکے میں پھرتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا۔ سارا مکہ کہتا ہے او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ حضرت کی دادی کو حضرت کا دادا کہنے لگا پھر پوچھ کیوں نہیں لیتی، تم ساس بہو رہتی تو ایک مکان میں ہو، کہ اس کو خوشبو کون لا کے دیتا ہے اور یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے، یہ عطر کہاں سے لاتی ہے؟ عبد المطلب کہنے لگا یہ کوئی عام عطر نہیں، عام خوشبو نہیں، مصر کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، حجاز کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، قرب و جوار کا عطر نہیں، یہ خوشبو بھی کوئی خاص ہے۔ عبد المطلب نے کہا اپنی گھر والی کو، حضرت کی دادی کو کہ پوچھ لینا، ایک جگہ تو تم رہتی ہو۔ حضرت کی دادی کہنے لگی کیسے پوچھ لوں، کیسے معلوم کروں؟ کئی مرتبہ میں اس کو اپنے پاس بلاتی ہوں، کئی مرتبہ آمنہ کے پاس میں خود جاتی ہوں، کئی مرتبہ آمنہ کو اپنے پاس بلاتی ہوں۔ جب میری نگاہ، جب میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، سارا میرا بدن کانپ اٹھتا ہے، لرزہ آ جاتا ہے، گھبراہٹ آ جاتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے چہرے پہ نگاہ ڈالنے سے مجھے پسینے آ جاتے ہیں، میری زبان گونگی ہو جاتی ہے، میں بول نہیں سکتی۔ کہنے لگی آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو آواز دی، تشریف لا رہی ہے، پوچھا بیٹی برا نہ ماننا، یہ تمام مکے میں چرچا ہے، گھر گھر میں چرچا عبد المطلب کے یہاں کوئی خاص عطر لا کے دیتا ہے، تمہیں یہ خوشبو کون لا کے دیتا ہے؟ تجھے یہ عطر کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اتنی بڑی خوشبو، سارا مکہ مہکا ہوا ہے، سارے پہاڑ مہک گئے، بازار خوشبو سے مہک گئے، سارے محلے خوشبو سے مہک گئے، تمہیں کون خوشبو لا کے دیتا ہے؟ جناب آمنہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی اور فرمانے لگی ابا پریشان نہ کرو، میں بازار کبھی گئی نہیں،
میں نے بازار کبھی دیکھا نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں خوشبو والے کی دکان جانتی نہیں، میں بازار میں کبھی گئی نہیں، مجھے معلوم نہیں عطر کہاں بکتا ہے، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ میں نے خریدا، نہ تم نے خریدا، نہ میں نے خریدا، پھر کہاں سے آیا؟ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے آمنہ کہتی ہے نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کوئی اور خرید کے لایا، مجھے تنگ نہ کرو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی کہ خوشبو لگانے کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ پوچھو کہ یہ عطر پیتی کہاں سے ہے؟ آمنہ جس جگہ تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، شہن میں بیٹھتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ اور حضرت آمنہ کہنے لگی ابا تم نے تو خوشبو سونگھی، اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ کہنے لگی مالک کائنات کی قسم یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے کئی مرتبہ جھک جھک کر سلام کرتا ہے، جن درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت بھی مجھے سلام کرتے ہیں، جن پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور کہنے لگی ہر رات میں ایک جلیل القدر پیغمبر آ کر مجھے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اماں کا یہ حال ہے، نبی کی آمد سے پہلے محلے میں خوشبو، شہر میں خوشبو، سیٹ میں خوشبو، گلیوں میں خوشبو، چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آج امت کے لوگ، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی بہنیں بیٹیاں جہنم کا انگارہ بن کے جائیں گی، برباد ہو جاؤ گی۔ فرمایا اللہ اعتدنا للظالمین نارن احاط بہم سرادقها، میں نے بھی ایسی عورتوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے بھی آگ جلے گی، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، اتنی پیاس لگے گی وہی پانی 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 کریں گے سارے لوگ، مرد عورت، آواز آئے گی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پکتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کے پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گی۔ ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں مرد عورتوں کا جل جل کر تمام جسم بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ایک آدمی کا بدن پھول کر ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن ہے جس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین تباہ ہو سکتی ہے، سمندر پلٹ سکتے ہیں، پر قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عجیب معاشرہ تھا ان حضرات کا۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، آواز دی بیٹی میں گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ جواب میں ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ نے عرض کر دیا میرے ابا تشریف لانے سے پہلے اندر اپنی چادر پھینک دو۔ سمجھ گئے تنگی ہے، کپڑا نہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر میں پہلے چادر پھینکی، پھر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکے، اتنی غربت، اتنی تنگ دستی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، فاطمہ الزہرا نماز کے لیے کھڑی ہوئی، درام سے گر پڑی، پھر نماز کے لیے کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے ابا، او میرے ابا، او کالی کملی والے، آج 5 دن کا فاقہ ہے، 5 دن سے کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ملی، کھائی نہیں کوئی چیز بھی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے آج فاطمہ دل برداشتہ ہے، دل دکھا ہوا ہے۔ فرمایا مصلی تو اٹھا۔ فاطمہ نے مصلی اٹھایا، اس حضرت فاطمہ نے دیکھا مصلی کے نیچے کی زمین سونا بن گئی۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم امیر ہیں، فاطمہ الزہرا غریب تھی، انہوں نے غربت اختیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ سونا تیرے سامنے ہے، جتنا دل کرے اٹھا لے، لیکن قیامت میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ فاطمہ الزہرا نے باوجود کپڑا نہ ہونے کے، باوجود 5 دن کے فاقے کے، قیامت کا نام سن کر سونے کے اوپر فاطمہ نے تھوک دیا اور کہنے لگی ابا یہ فاقہ اچھا، قیامت کی گھبراہٹ سے میں ڈرتی۔ 3 کام کیا کرتی تھی ایک وقت میں، قرآن پڑھتی تھی، حسین کا جھولا جھلاتی تھی اور چکی بھی پیستی تھی۔ آخری وقت ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت علی کو بلا کے فرمایا او علی، میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک آخری بات ہے، میری ایک آخری کلام ہے میرا، اس کو پورا کرنا۔ اے علی اگر میری موت دن میں آئے، دن میں میرا انتقال ہو، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر غیر کی نہ پڑے، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو غیر کی نظر سے اپنے جنازے کو بھی بچانا چاہتی ہے، اور